چلنے پھرنے، دینی دنیا کی زندگی ہر طرح کے چلنے کے لیے ایک یہ آیت کریمہ ہی نہیں، پورے قرآن کریم، لیکن ان میں سے یہ ایک آیت جو ہے ہمیں بہت غور سے اور فکر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ضرور ہم لوگ علماء کرام ایسے الفاظ ہیں تو وہ بھی علماء ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، جنوری 2020 سے لے کر اب تک ہمارے پاس امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جو 6 مہینے کے وظیفے ایڈوانس دیے گئے تھے وہ ہم لوگوں نے پہلے پا چکا ہے۔ پائے بھائی؟ الحمدللہ کہیے۔ ہاں، اب اس کے مطابق مکمل طور پر ان کا جو ایک منشا اور نصاب اور نظام تھا ہم نے انجام نہیں دے سکا ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کام سے ہوتا ہے یا ہمارے اندر کمزوری ہے، نہیں، بلکہ بیچ میں کچھ ایسے باتیں حائل ہو گئی اور ایسی باتیں اور ایسے واقعات، ایسے حالات ہمارے سامنے آ گئے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کام کو مکمل طور پر انجام نہیں دے سکے ہیں ان کے منشے کے مطابق۔ لیکن اب آپ کے سامنے اگلا پھر 6 ماہ کا وہ وظیفہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے چیک آ چکا ہے، جو یہ بھی ایڈوانس کے طور پر ہے آپ کے پاس۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے لیکن انشاءاللہ آ جائے گا بہت ہی جلد۔ تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر ہم اپنا مدرسہ یا مکتب پہلے کی طرح سے پورے طور پر بچوں کو بلا کر کے یا زیادہ بھیڑ رکھ کر کے یا جو بھی جس طریقے سے ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پہ چاہے 10 ہی بچے آئے یا 15 ہی بچے آئے یا 20 ہی بچے آئے، بعض معلم سے یہ بھی سنا گیا کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے بہت بھیڑ آ رہی ہے۔ تو میں اپنے ایک جگہ مکتب میں پڑھانے کے زمانے میں 3 حصہ کیا تھا بچوں کا، اصلی، نقلی، فصلی۔ کیا؟ اصلی، نقلی اور فصلی۔ اصلی تو بچے وہی ہیں جو ہر حال میں، حالات آئے یا نہ آئے، وہ ہر حال میں مکتب پہنچے گا۔ نقلی کیا ہے کہ کچھ آتے ہیں کچھ دن کے لیے، کچھ پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر بیچ میں غائب ہو کر پھر آتے ہیں۔ اور فصلی کون ہے کہ چونکہ ہم لوگ اس علاقے کے اندر کسان کے حساب سے رہتے ہیں، اگر مزدور ہے تو بھی کسان والا کام ہے ہمارا، اور اگر ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں تو پھر تو کام نہیں ہے ہمارا کھیتی باڑی کا۔ تو وہ فصلی کے، تو فصل کے زمانے میں بچوں کو گارجین روک لیتے ہیں یا بچے مجبور ہو کر کے رک جاتے ہیں، ہے نا۔ اور جب فصل کا کام ختم ہو گیا اور وقت خالی ہو گئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے پھر ہمارے مدرسے میں آ جاتے ہیں، مکتب میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے قابل قدر اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے کہتے ہیں کہ دین کے مضبوط کیڑے ہمارے اصلی بچے جو مکتب میں ہر دم آتے ہیں، چاہے حالات کس طرح سے بھی آ جائیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا مکتب میں آ کے اپنا وقت دے کر کے جاتے ہیں۔ وہ بچے بھی قابل قدر ہیں اور ان کے والدین بھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں، اور ہمیں گھر کے پڑھانے میں امتیازی معلم ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے امتیاز نہیں برتنا چاہیے، لیکن پھر بھی خصوصی نگاہ ان بچوں پہ ہماری رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ رہیں گی۔ اور وہی بچے ہمارے لیے 2 طرح کے کام آئیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امہ ویلفیئر ٹرسٹ والے اب تک ہمارے کہتے ہیں کہ مکتبوں میں جائزہ لینے کے لیے، یا ہمارے کہتے ہیں کہ مکتب کس طریقے سے چل رہے ہیں، تعلیم کیسی ہو رہی ہے، صرف اسی بات کے لیے نہیں بلکہ ہمارے معلمین کس حال میں پڑھا رہے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ ہماری حالات کیسے ہیں، وہ کس طرح سے کمزور ہیں، کیسے ہیں، نہیں ہے، وہ دونوں طرح کے جائزے کے لیے آنے کا ان کا وقت تھا اور آتے، لیکن اس حالات کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کے حالات کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ضرور آئیں گے وہ ہمارے مہمان۔ تو ان کے سامنے یہ اصلی بچے ہمارے ہی چہرے آئیں گے، آئیں گے نہ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ بچے ہمیشہ آ رہے ہیں۔ تو اب مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے مکتبوں کو فعال کرنے کے لیے 2 چیزیں دی ہیں، ایک نظام، ایک نظام کے اندر آپ کے مکتب میں بلیک بورڈ ہونا چاہیے،
آپ کے مکتب میں بچوں کا یونیفارم ہونا چاہیے. جس طریقے سے ابراہیم بھائی نے ابھی کچھ دنوں پہلے آ کر کے ٹریننگ میں بتایا تھا کہ یونیفارم کا مطلب نہیں کہ سب مکتبوں میں ایک جیسا چاہتے ہیں کہ رنگ کا ڈریس ہو، نہیں، لیکن آپ کے مکتب میں اگر لڑکا ہے تو اس کا پنجابی اگر سادے رنگ کا ہے تو سب کا سادے رنگ کا ہو. اگر کہتے ہیں کہ نیلے رنگ کا ہو تو سب کا نیلے رنگ کا ہو. ٹوپی بھی کہتے ہیں کہ سفید ہے تو کرتا بھی سفید ہو. اس طریقے سے یہ بتائے تھے. اور دوسری بات یہ بتائے تھے کہ بچیوں کا اسپارک کسی کا اگر کالا ہے، کسی کا اگر نیلا ہے، نہیں، بلکہ سب کا ایک جیسا رنگ ہو. یونیفارم کے اندر اس چیزوں کو دھیان رکھنے کے لیے کہے تھے. اس کے بعد ٹیپائی کا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں انتظام اگر کسی کا نہیں ہوا ہے تو انتظام کر لیں گے انشاءاللہ، اور دھیرے دھیرے سے کریں، شروعاتی اعتبار سے کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ حاضری رجسٹر طلبہ و حاضری رجسٹر مدرسین، یہ انتہائی کہتے ہیں کہ لازمی ہے. کیوں کہ وہ جو آئیں گے مہمان ہمارے، تو وہ ہمارے کہتے ہیں کہ آ کر کے 1 ماہ 2 ماہ بیٹھ کر کے نہیں دیکھیں گے، 2-4 دن نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ کا رجسٹر سے ان کا خاکہ پورے ذہن میں اس کا آ جائے گا کہ ہاں یہاں کتنے بچے آتے ہیں، کتنے حاضر ہوتے ہیں، کتنے غیر حاضر ہوتے ہیں. آپ کی حاضری ہمارے غیر حاضری یہ بھی ہونا ضروری ہے. میں ایک بس تجربے والی بات بتانا چاہتا ہوں. میں مکتب میں پہلے پڑھاتا تھا، اب نہیں پڑھاتا ہوں. اللہ دوسری دن کی خدمت دے رہا ہے. تو ہمارے پرانے ساتھی میں سے بھی ہیں مکتب میں پڑھانے کے بعد حافظ ابوالقاسم صاحب. ایک گارجن بار بار راستے میں چوراہے میں شکایت کرتا تھا، آپ کی مدد سے آپ لوگ پڑھاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں. تو حافظ صاحب کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ ہم لوگوں کی تو حاضری غیر حاضری کا رجسٹر ہے ہی. اس وقت کوئی کہتے ہیں کہ کمیٹی کی طرف سے مکتب چلانے کی بات نہیں کی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ کیوں نہ اس کے گارجین کو بلایا جائے، کہ جو گارجین اس طرح کی شکایت کر رہا ہے، ان کا بچہ یہاں غیر حاضری بہت زیادہ، حاضری کم ہے. ایک دن اس کو بلایا، بلانے کے بعد اس کو بیٹھا کر کے دکھایا کہ دیکھیے حاضری اس طرح سے ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے. ہا لگاتے ہیں اور غیر لگاتے ہیں. اس کو اس طریقے سے بتا دی. اس کے بعد دکھایا کہ یہ نام ہے آپ کے بچے کا، دیکھیے 2-3 مہینے کا جو اس کو حاضری غیر حاضری دکھا دیے، تو وہ اب ایسا بیٹھ گیا جیسے کہ مورتی. اب زبان سے نہ کوئی بات نکلے، نہ ہلے نہ ڈولے. تو اس کے بعد ہم نے اس کو کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ کو ہم کوئی پولیس بن کر کے پکڑ کے نہیں لائے ہیں. آپ جو بول رہے تھے کہ میرے بچے کی تعلیم نہیں ہو رہی، تو آپ کے بچے کی تعلیم ہم گھر میں جا کے کریں. اگر وہی بات ہے تو کمیٹی سے آپ اجازت لے لیجیے، ہم آپ کے گھر میں جا کے پڑھائیں گے. تو اس کے بعد سے وہ گارجین اس طریقے سے خاموش ہو گیا اور اپنے بچے کو بار بار کہتے کہ تاکید کرنے کے لیے آگے پوچھتے تھے، دیکھتے تھے مکتب میں کہ ہاں ہمارا بچہ آیا ہے نہیں. تو اس حاضری رجسٹر سے ہمارا یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی کریں گے. نصاب کے اعتبار سے 1 صفحے کا نصاب آپ حضرات کے پاس پہنچ چکا ہے. جو بنگلہ بھاشی ہیں ان کے بنگلہ تو ہے ہی، لیکن اردو بھاشی کو میں نے بنگلہ بھاشی کو اردو بھاشی کر کے میں نے سب کو دیا ہے. تو وہ آپ دیکھ لیں، نیچے رابطہ نمبر دیا ہوا ہے. کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو، ہم ہیں اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے علاؤدین بھائی ہیں داسپرا کے اعتبار سے، جلپائی گوڑی کے اعتبار سے شاید مولانا عبدالمالک صاحب بھی ہوں گے، جو بھی ہیں جہاں جہاں کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ نگراں آپ کے لیے کام کریں گے. ہم سستی نہ برتیں. میں ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا، شکایت نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی کے دل میں ٹھیس پہنچے تو مجھے معاف کر دیجیے. ہمارا جو یہ اتر دیناجپور ہے نا، انتہائی سست اور کاہل علاقہ ہے. وہ کیا ہے کہ ہم لوگ بات کو بالکل کام میں اس طریقے سے نہیں لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات ہے، ہم کو بالکل مستعد ہو جانا ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم حاضری رجسٹر کو تو صحیح کر سکتے تھے، میں نہیں کر سکتے تھے بیٹھے بیٹھے، لیکن حاضری رجسٹر میں نے اکثر معلمین کو فون کر کے پوچھا، سب تو نہیں الحمدللہ، اکثر کو میں نے فون کر کے پوچھا تو کہ ہاں ایسا کریں ہیں، ایسا کر لیں گے. تو یہ سستی برائے کرم نہ کریں. اس کی دینی اور دنیاوی اور ہمارے ساتھ جو اس وقت امہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی کہتے ہیں کہ بات ہوگی جو ہم ان سستیوں کو دور کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. اب میں ایک بات کہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا. ابھی آپ لوگوں نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا، حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب پالن پوری
नव्वर अल्लाह बरकत, उनके पास तिरमिज़ी शरीफ मैंने दारुल देवबंद में पढ़ा। हज़रत, मुझे भी इस वक्त बहुत अफसोस आ रहा है दोस्तों कि हज़रत जब दौरे हदीस के आखिरी दर्स दे रहे थे, जो बिल्कुल साल ख़त्म होने जा रहा था, तो हज़रत यही जुमला फरमा रहे थे कि बेटे, तुम्हारे घरों में से 3-4 भाई जरूर किसी ना किसी के होंगे, उनमें से कोई भी एक तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए और आज तुम यहाँ से आलिम फाजिल बन के निकलोगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ने चाहता, अल्लाह अगर चाहते तो आपके किसी और भाई को भी तो आलिम बना सकते थे, लेकिन आप ही क्यों आलिम बने? इसलिए आप बने कि अल्लाह ने आपको पहले से ही चुन लिया है कि मुझे इससे दीन की खिदमत देना है, दीन का काम लेना है। तो ये एक अमानत है हमारे साथ। हम इंशाअल्लाह इस अमानत को ज़रूर चाहते हैं कि दियानत के साथ अंजाम देंगे, खयानत नहीं करेंगे ना। कुरान की आयत अखीर में ये है, अन तुअद्दुल अमानत इला अहलिहा। हमारे हाफिज लोग आज जो हाफिज और आलिम है वो सब समझ गए होंगे ये आयत किस मौके पर किस तरह से नाज़िल हुई और किस लिए नाज़िल हुई, उसकी तफसील आपको बताने की जरूरत नहीं है। अमानत उसी को दी जाती है जो उसका अहल होता है। तो मैंने मुफ्ती साहब की बात आपके सामने रखी और इसी के साथ साथ ये भी बोल दिया कि कुरान भी कह रहा है कि अमानत उसी को दी जाती है जो उसका अहल होता है। तो हम सब इसके तो अहल जरूर हैं इंशाअल्लाह। तभी उम्मा वेलेबल सोसाइटी ने इस काम को उलमा की जिम्मे में दिया है और उलमा में भी हमारे इलाका, हमारा क्या थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर हजरत मौलाना अब्दुल समद साहब मुद्दसिल्लुल आली कालिकापुर की जिम्मे में आया और उनके तवस्सुस से हमारे हाफिज हजरत सैफुल इस्लाम साहब ले जाते कि वहाँ से उनसे बड़ी मेहनत और काविशों के साथ इस काम को लेकर के आए और उस काम को ला करके फिर इलाके में हम जैसे लोगों के साथ जब उनका ताल्लुक रहा तो उन्होंने हम जैसों को बुला के कि आप अपने इलाके से इतना लीजिए, इतना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आई हैं तो अमानत के तौर पर आई हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब को भी अगर उम्मा वेलफेयर सोसाइटी ने ये चीज़ दिया है तो उनको अमानत के तौर पर दिया है। वो हमें, हमारे हाफिज सैफुल इस्लाम साहब को अमानत के तौर पर ये काम सुपुर्द किए हैं, उन्होंने फिर हमें अमानत के तौर पर सुपुर्द किया है। फिर हम लोग अपने अपने इलाके के जो निगरां थे या निगरां हैं और उन्होंने अपने अपने इलाके के तौर पर जिन जिन मुअल्लिम को हमने चुना है, हालांकि कि हमारे यहाँ से इतने, उनके यहाँ से इतने, कुल टोटल यहाँ 70 मुअल्लिम हैं। इन 70 मुअल्लिमों को अपनी अपनी जगह से जो चुन के लाए हैं तो उनको काबिल अमानतदार, काबिल कदर और काबिल सलाहियत समझ ही करके चुना गया है, ऐसे ही नहीं चुने गए हैं। तो इन चीज़ों को हमारे क्या चाहिए कि गुमान दूसरों के सामने अच्छा रहे, ये इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। बस अल्लाह तबारक तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।